پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج دنیا نیوز نے اپنے ناظرین کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کی فیصل آباد سے، کیونکہ فیصل آباد گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے دوچار ہے، اور فیصل آباد میں جو صنعتیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ 30% ٹیکسٹائل انڈسٹری بحران کا شکار ہوئی ہے، 400 سے زائد صنعتیں فیصل آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، اور 40% پاور لومز بند ہو گئی ہیں، جس سے خدشہ ہے کہ کئی ہزار جو مزدور ہیں وہ بے روزگار نہ ہو جائیں۔ پاکستان کو ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ گانٹھیں درکار ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے جو صنعت کار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بین الاقوامی ڈیمانڈ ان سے کی جاتی ہے وہ ان ڈیمانڈ کو بھی میٹ نہیں کر پاتے۔ دنیا نیوز نے آج خصوصی ٹرانسمیشن کی فیصل آباد سے، اور وہاں پر موجود رہے دنیا نیوز کے اینکر پرسن رحمان اظہر، جو اس وقت ہمارے ساتھ فیصل آباد سے موجود ہیں۔ جی رحمان، کیا فیلنگ ہے وہاں پہ؟ آج آپ دن بھر وہاں موجود رہے، صنعت کاروں سے بات کرتے رہے، کتنے تشویش کا شکار ہیں وہاں کے صنعت کار؟ جاوید، خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ آج جو ہم نے اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کی اس میں ہم نے ایک بات کو یقینی بنایا کہ ہم نے ہر سیکٹر کا جو ہے وہ موقف لیا جائے۔ ہم نے مزدوروں کے ساتھ بات کی، ٹیکسٹائل پروسیسنگ یونٹ کے جو لوگ ہیں ہم نے ان سے بات کی، پھر یہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی ہم نے بلایا۔ ایک بات تو طے ہے، یہ مسئلہ آج یا کل کا نہیں، یہ مسئلہ بہت عرصے سے ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات یہاں پر اور بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ جیسا آپ نے ابھی بات کی کہ جو مزدور ہیں، یہ شہر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مزدوروں کا شہر ہے، اور پہلے یہ ہوا تھا کہ بجلی کا جب معاملہ پیش آیا تھا، لوڈ شیڈنگ یہاں پر بڑھ گئی تھی، تو مزدور سڑکوں پر آ گئے تھے، توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگا دی گئی عمارات کو۔ اب جبکہ گیس کی بندش ہے، خدشہ ہے کہ ہزاروں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، جو پاور لومز میں کام کرتے ہیں، جو ٹیکسٹائل یونٹس میں کام کرتے ہیں، جو یون سے جن کا جو ہے وہ روزگار وابستہ ہے، تو پھر حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ فیکٹریوں نے جو چلنا ہے وہ تو گیس پہ چلنا ہے، اور گیس سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بنیادی وجہ ہے ابھی جس کی وجہ سے یہاں کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہیں۔ اچھا رحمان، یہ بتائیے کہ یہ جو صنعت کار ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں حکومت سے بات کی، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کوئی توجہ دے رہا ہے ان کے اس موقف کو کہ نہیں؟ جب جو صنعت کار ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، وزیر اعلیٰ سے مل چکے ہیں، گورنر سے مل چکے ہیں، وزیر اعظم تک جو ہے وہ بات کی۔ وزیر اعظم نے انرجی کانفرنس بلائی تھی اپریل کے مہینے میں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گیس کی جو ہے وہ یکساں بنیادوں پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اور پورے پاکستان میں کی جائے گی۔ اب ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ستمبر میں نے کہا گیا کہ 2 دن کے لیے جو ہے وہ گیس کی بندش ہوگی، اور اب نومبر میں جو شیڈول آیا ہے اس کے مطابق 3 دن کی جو ہے وہ بندش ہوگی۔ اب صنعت کار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 4 دن ہوتے ہیں، جہاں فیکٹریاں جو ہے وہ 7 دن چلتی تھیں، اب وہ 3 دن بند رہیں گی، وہاں پر کوئی کاروبار ہی نہیں ہوگا۔ اور اب خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنے ایسے مزدور ہیں جو کہ دیہاڑی پر کام کرتے ہیں، ٹھیکیداری کرتے ہیں۔ ہونا کیا شروع ہوا ہے کہ ملوں نے جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر رکھے گئے مزدوروں کو بھی جو ہے وہ اب فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب مزدور بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں، فیکٹری مالکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، یہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی ان کی بات نہیں سن رہے۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس میں کاروبار کا کس قدر نقصان ہو رہا ہے؟ فیکٹری والوں کا، مزدور تو ویسے ہی اپنی روزی روٹی کے اسے لالے پڑ گئے ہیں، اس کے پاس تو کام کرنے کا نہیں۔ اور فیصل آباد کی ایک خاص بات کہ یہاں پر ہر گھرانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹیکسٹائل کے شعبے سے اس کا واسطہ ضرور ہے۔ کچھ کے جو ہے وہ فیکٹری مالکان کے گھرانے ہیں، مزدور ہیں یہاں پر، اور جو مڈل مین ہوتے ہیں ان کے گھرانے بھی یہاں پر ہیں۔ تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں تشویش نہیں، میں کہوں گا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ رحمان اظہر، آپ دن بھر وہاں پر موجود رہے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصل آباد میں جو گھرانے رہتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ رابطہ ہے اور واسطہ ہے، بھرپور تشویش پائی جاتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تشویش بھی نہیں بلکہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس سے ان کے جو معمولات زندگی ہیں، جو کاروبار زندگی ہے، وہ معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہی ہم نے ملاقات کی سوئی ناردرن گیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب رشید لون سے، اور ان سے موقف لیا۔ انہوں نے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ سوئی ناردرن کے زیر انتظام 2 صوبے ہیں، جن میں پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا شامل ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوئی ناردرن کے صارفین کی مجموعی تعداد 37 لاکھ ہے، جبکہ پورے ملک میں سوئی گیس کے صارفین کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 57 لاکھ ہے۔
सुई नॉर्दर्न के हवाले से उनका यह कहना था कि सिस्टम में इस वक्त जो गैस की आमद है वो 18,500 मिलियन क्यूबिक फीट है, जबकि सिस्टम में जो मौजूदा कमी है वो तकरीबन 250 मिलियन क्यूबिक फीट है। उनका यह भी कहना था कि सर्दी जब बढ़ेगी तो दिसंबर 2010 तक इसमें मजीद कमी का इम्कान है, सिस्टम में मजीद कमी हो जाएगी। तकरीबन 600 मिलियन क्यूबिक फीट का उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न रशीद लॉन का यह मौक़िफ़ भी सामने आया है कि सनती जो इदारे हैं या जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग सिर्फ इस वजह से की जा रही है कि घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई बहाल रहे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम खबर भी दी है और वो ये कहा है कि बलूचिस्तान के अलावा तमाम सूबों में जो CNG स्टेशंस खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये हम आपको एक बार फिर बता दें कि सिवाय बलूचिस्तान के बाकी जो 3 सूबे हैं जिनमें सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब शामिल है, उसमें CNG स्टेशंस खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जमजमा गैस फील्ड जिससे तकरीबन 170 मिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में आ रही थी वो भी खराब हो गया था। उनका यह कहना था कि वो अब तकरीबन उसका काम ठीक कर दिया गया है, उसे मुकम्मल कर लिया गया है और आज रात 12 बजे से उसकी जो गैस होगी वो भी सिस्टम में आना शुरू हो जाएगी। और जो मौजूदा इंडस्ट्रीज की सतह पर जो लोड शेडिंग की जा रही है वो सिर्फ इसी वजह से की जा रही है कि आने वाले वक्तों में जो सार्फिन हैं जो डोमेस्टिक यूज करते हैं गैस का, उनको यानी कि बराह रास्त तरीके से जो गैस की सप्लाई है वो बरकरार रहे और डोमेस्टिक लेवल पे जो सुई गैस इस्तेमाल हो रही है उसमें किसी किस्म की मुअत्तली शामिल ना हो। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि मुल्क भर में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कार्टेल ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। इसका जिक्र हम करेंगे एक ब्रेक के बाद।